بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و صحبہ اجمعین و بارک وسلم علیہ۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے اور عرب کنٹریز میں موسٹ پروبیبلی جو ہے ایک روز پہلے ہوتا ہے، کیونکہ مون سائٹنگ پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ آلدو کہ سعودی عربیہ اور پاکستان میں صرف 2 گھنٹے کا کلاک کا جو ڈفرینس ہے وہ ہے، گیپ ہے، مگر یہ حکم ہے کہ آپ جہاں رہتے بستے ہوں وہاں چاند دیکھنے کے حساب سے ہی اپنی عیدین بھی کا بھی کیا کریں اہتمام، اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی اسلامک ایونٹس ہیں یا ڈیز ہیں یا منتھس ہیں ان کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمارا مسلمانوں کا جو ہے سال کا اختتام بھی قربانی والے مہینے سے ہوتا ہے، ذی الحج سے، اور ہمارا نیا سال شروع بھی قربانیوں سے ہوتا ہے، محرم الحرام۔ نیا اسلامی سال ہے ہمارا، مگر اس میں مبارکباد دینا بڑی عجیب سی بات ہے۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام کہ اس کے ساتھ جو نسبت ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، اور بحیثیت مسلمان ہماری لیے یہ ممکن نہیں ہو سکتا نا کہ ہم نظر چرا سکیں یا نظر چرانے کی جرت بھی کر سکیں۔ ہاں، دعا ضرور کرنا ہوتی ہے کہ نیا سال جو شروع ہوا ہے اللہ پاک اس کو خیر و برکات کا باعث بنائے اور وہ اپنے ساتھ خیر کی خبریں لائے اور سب کی زندگیوں میں آسانیاں، خوشیاں، خوشحالیاں لائے، صحت میں، زندگی میں، اولاد میں، رزق میں خیر و برکات ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے خاص جو دعا ہے نا ہمارے لیے، اصل میں ہم لوگ اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ زندگی کافی مشکل بھی ہوتی جا رہی ہے، تو ہماری دعائیں بھی جو ہیں نا وہ انہی چیزوں تک محدود زیادہ تر ہوتی ہیں۔ آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا، ہمیں گھر چاہیے ہوتا ہے، ہمیں گاڑی چاہیے ہوتی ہے، ہمیں بینک بیلنس چاہیے ہوتا ہے، ہمیں گھر کے علاوہ بھی اگر 1 2 3 4 6 10 پلاٹس اگر ہوں ہمارے پاس وہ بھی ہم بڑا اچھا سمجھتے ہیں، ہمارا فارم ہاؤس ہو، ہاں ہمارے پاس ڈھیر سارا گولڈ ہو، اور ہمارے پاس اتنا سب کچھ ہو کہ سارے ہم سے امپریس ہوں۔ حالانکہ ذرا سوچئے کہ یہ جتنی بھی چیزیں میں نے ابھی گنوائی ہیں اس دنیا کی ضرورت ہے، مگر ایک حد تک، مگر ہم تو ساری حدیں پار کرنے میں لگے رہتے ہیں ان چیزوں کے حصول میں جن چیزوں پر ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ ایک سانس کی ڈوری، ایک سانس ہے نا زندگی کا نام، سانس آتی رہے چلتی رہے تو یہ دنیا، اور اگر سانس ٹوٹ جائے رک جائے تو وہ دنیا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے یہاں تو سدا نہیں رہنا، کوئی بھی نہیں رہتا، آج تک کوئی نہیں رہا، نہ کسی نے رہنا ہے، سدا بادشاہی خدا کی۔ تو جب ہم نے یہاں سے جانا ہے، یا آج تک ہم نے اپنے جتنے بھی سب کے خاندانوں میں سے، ملانے والوں میں سے، نیبرز میں سے، فرینڈس میں سے، جتنے بھی ہمارے اعضاء و اقارب ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ضرور گیا ہوتا ہے دنیا سے، رخصت ہوا ہوتا ہے، وہ کیا لے کر جاتا ہے؟ ہائے ہائے، وہ تو بیچارہ کچھ لے جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، خالی ہاتھ، آنکھیں بند، سانس بند، اور آنکھیں بھی دوسرے لوگ بند کرتے ہیں اکثر، اور پھر کہتے ہیں جلدی لے چلو جلدی لے چلو، اور وہ بڑے بڑے محل نما گھر، وہ کپڑوں اور شوز اور بیگز کی میچنگ ہیوج ویرائٹی سے بھری ہوئی وارڈروبس، اور پراپرٹیز کی رجسٹریاں، گولڈ ڈھیر سارا، وہ ادھر ہی پڑا رہ جاتا ہے، پھر وہ دوسرے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو جو جاتا ہے اس کے ساتھ تو صرف ایک گٹھری، زیادہ تر چھوٹی ہی ہوتی ہے، ایک گٹھری نامہ یا مال کی بس ہوتی ہے، اور قبر کی اندھیری رات ہوتی ہے۔ اور اس دنیا میں، اس دنیا کی زندگی میں جتنے لوگ ہم سے محبتوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں جب تک ہماری سانس چل رہی ہوتی ہے، جانا تو اکیلے ہے لیکن ان میں سے کسی کو پھر ہماری یاد نہیں آتی ہے، اس دنیا کے جھمیلے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور وہ باقی پھر اور محبتوں، دوستیوں، رشتوں کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں،
اور جو جاتا ہے وہ ایک یاد بن کر رہ جاتا ہے، ایک واقعہ بن کر رہ جاتا ہے۔ اور اکثر لوگوں کو تو اس کے جو زندگی میں اس کو کہتے ہیں نا کہ تمہارے ساتھ ہی جان دے دینی ہے اور تمہارے سوائے تو زندگی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، میرے ذہن میں تو کوئی تصور ہی نہیں ہے زندگی کا، میری زندگی کی تو رونق تم ہو۔ یہ بس باتیں ہوتی ہیں، اور کوئی دعا بھی نہیں مغفرت کی کر رہا ہوتا، کوئی ایک سپارہ بھی نہیں پڑھ کے بخش رہا ہوتا، کوئی ایک آیت الکرسی پڑھ کے نہیں بخش رہا ہوتا، کوئی 2 نفل نہیں پڑھا ہوتا۔ اللہ ہمیں اس دھوکے والی زندگی سے بچائے، اس دھوکے والی دنیا سے بچائے، جس کے بارے میں دنیا بنانے والے نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اور اس دنیا کی زندگی دھوکے کے سوائے کچھ نہیں، اور ہم کتنی خوشی سے دھوکے کھانے کے لیے ہر دن تیار ہوتے ہیں۔ تو میری دلی دعا ہے کہ جب ہم دعائیں مانگیں، جب اللہ کے آگے دامن سوال دراز کریں، تو اس میں صرف اس دنیا کی چیزیں نہیں، اس سے ہم اچھے اعمال کے لیے مدد مانگیں، گناہوں سے بچنے کے لیے مدد مانگیں، ہم اللہ سے مدد مانگیں کہ یا اللہ ہمیں ایسے کام کرنے میں، ایسے عبادات میں، ایسے حسن اعمال میں آسانی فرما، مدد فرما جو تیرے ہاں پسندیدہ ہیں، اور اے پاک پروردگار ہمیں ان تمام کاموں سے، ان تمام چیزوں سے، ان تمام راہوں راستوں سے ہمیں دور رکھنا جو آگے چل کر تیری ناراضگی کا باعث بنتے ہیں۔ اور یا اللہ یہ جو نیا سال بھی شروع ہوا ہے، پوری دنیا میں امن اور سکون کی ہوا پھیلا دے۔ اے پاک پروردگار مسلمانوں کو ایک امت بننے کی توفیق عطا فرما دے، اور مسلمانوں کو تفرقوں کے، مسالک کے عذاب سے نکال دے مالک، یہ بس ایمان والے بن جائیں، نہ صرف تیرے ماننے والے بلکہ تیری ماننے والے بھی بن جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بھی اللہ کے تو ماننے والے ہیں ہم، لیکن مانتے اللہ کی ایک نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس نئے سال میں اللہ تعالی ہماری توفیقات میں خیر و برکات عطا فرمائے، سب کی زندگی میں صحت و رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں صحت تندرستی والی ایسی طویل عمر عطا فرمائے کہ ہم جلد از جلد توبۃ النصوح کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور ہم اپنے اعمال نامے کی فکر کرنے والے لوگ بن جائیں، اور ہم اللہ کو راضی رکھنے کی فکریں کریں، اور اللہ کی ناراضگی سے خوف زدہ ہوں، بات کرتے ہوئے، معاملات کرتے ہوئے، چیٹنگز کرتے ہوئے ہمیں پتہ ہو، یقین ہو پختہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیمرہ کی آنکھ سے تو بندے بہت ڈرتے ہیں، حالانکہ اس میں سے تو ہسٹری ڈیلیٹ بھی ہو جاتی ہے، مگر وہ جو اللہ کے ہاں سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے وہاں پہ تو ڈیلیٹ کا آپشن ہی کوئی نہیں ہے، اور سب کچھ ہمارے آگے رکھا جائے گا۔ لہٰذا اللہ سے رزق مانگتے ہوئے، زندگی، خوشیاں، گھر بار، کاروبار سب کچھ مانگتے ہوئے خیر ضرور مانگیں، کیونکہ خیر ہوگی تو پھر ہم شر سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، میری فیملی کو، آپ کو، آپ کی فیملیز کو، اللہ تعالیٰ کل عالم کے مسلمانوں کو، اور جو نان مسلم بھی اچھے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں مرحمت فرمائے، سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ کسی کو بھی کسی دکھ سے آشنا نہ کرے، جن کی زندگی میں دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں ہیں، ان کو بھی اپنی رحمت سے دھو ڈالے، دکھوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، اور انہیں راحتوں میں، خوشیوں میں، سکھ میں، خوشحالیوں میں بدل دے۔ پنج تن پاک علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کے دامن میں بھر دے، میرے سیدنا مولا حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام گزشتہ خطائیں، غلطیاں، گناہ جو بھی ہم سے سرزد ہو چکی ہوں، ہمارے والدین سے، ہمارے لائف پارٹنر سے، ہمارے اولادوں سے، ہمارے بہن بھائیوں سے، اور جتنے بھی ہمارے پیارے رشتے ہیں، ہمارے حساب والی کتاب میں جو بھی کچھ غلط ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے اریز فرما دے، اس کو ریموو فرما دے، اور احسن اعمال کا رش ہو جائے اس میں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشرہ مبشرہ جو صحابہ کرام ہیں بتا رکھی ہیں، ان میں سے، اور ایک الگ ہی شان ہے، ایک الگ ہی مقام ہے
امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یکم محرم شروع ہوتا ہے ان کی شہادت کے ساتھ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس راستے سے عمر گزرتا ہے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا، بلکہ راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ بخاری شریف سے ہے یہ حدیث پاک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب لوگ کوشش کریں کہ 2 رکعت نماز نفل، 1 مرتبہ کلمہ طیبہ یا 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول و آخر درود شریف پڑھ کر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ہدیہ کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں گے، خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔